عاشق بولا اندر بھی تو ہے اور باہر بھی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ واپس جاؤ ہجر و فراق کی آگ میں خود کو تڑپا تڑپا کر اس میں کو جلا کر آؤ۔ محبوب نے کہا جب تک تجھ میں یہ میں باقی رہے گی تم عشق کے امتحان میں فیل رہو گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے روزہ نہ رکھنے سے انہیں گناہ نہیں ملتا؟ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کن حالتوں میں بندے کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ مطلب کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے روزہ نہ رکھنے پر انہیں گناہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ روزہ نہ رکھنے کی انہیں اجازت دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی جب وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اے عائشہ، اس مہینے میں ہر ایک شخص کی روح ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ہر ایک انسان کی روح حضرت ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ وہ انسان جو اس سال میں مرنے والا ہوتا ہے، وہ انسان جس کی ملک الموت اس سال میں روح نکالنے والے ہوتے ہیں، ہر اس شخص کی روح حضرت ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری روح اس حال میں ملک الموت کے حوالے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ مجھے روزہ بہت زیادہ پسند ہے۔ شعبان کے روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً شب برات کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے، شب برات کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے تو میرے کریم نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہماری عمر میں برکت ڈال، ہمیں شب برات کے دن کا روزہ رکھنا نصیب فرما اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ نصیب فرما۔ شیطان نے سوچا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی عبادات اور استغفار کے ذریعے لا تعداد لوگوں کی بخشش فرمائے گا، قیام رکوع و سجود کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ لا تعداد گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک گنہگار کی بخشش کر دے گا، بخشش فرما دے گا، ہر ایک گنہگار کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ گنہگار جو رات کو عبادت کرے گا اور دن کا روزہ رکھے گا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان نے کیا کیا، شب برات کو ہمارے بچوں کو پٹاخوں میں لگا دیا، ہمیں حلوے بانٹنے میں لگا دیا، ہمیں مٹھائیاں بانٹنے میں مصروف کر دیا، چاول بانٹنے میں مصروف کر دیا، لنگر پکانے میں مصروف کر دیا، حلوے بناؤ، خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، بس یہی تمہارے لیے عید کی رات ہے، جشن کی رات ہے، اس رات میں عیاشی ماری جائے۔ شیطان نے ہمارے بچوں کو پٹاخوں میں لگا دیا، اس لیے کہ ان کے بچے اس رات کی عبادت سے دور رہیں، اس رات کی برکتوں سے دور رہیں۔ شیطان نے ہمیں حلوے بانٹنے میں لگا کر، مٹھائیاں تقسیم کرنے میں لگا کر ہمیں عبادت سے محروم کر دیا، اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیا، اس رات کی مغفرت سے محروم کر دیا۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ روزہ ہم پر فرض ہے، روزہ ایک فرضی عبادت ہے۔ اس کے اتنے بڑے اجر و ثواب کے باوجود اللہ رب العالمین نے کچھ حالتوں میں بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے۔ کچھ حالتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے روزہ نہ رکھنے سے انہیں گناہ نہیں ملتا، انہیں اجازت دی گئی ہے؟ نمبر 1، ایسے بوڑھے لوگ جو بظاہر تو کسی بھی بیماری کا شکار نہیں نظر آتے، لیکن بڑھاپا بذات خود ان کے لیے بیماری اور کمزوری کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بذات خود بیماری کا شکار نہیں نظر آتے، لیکن
بڑھاپا بذات خود ان کے لیے بیماری اور کمزوری کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بوڑھے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ضعیف لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کسی شہر میں بڑا دانا اور قابل حکیم رہتا تھا، دور دور تک اس کی شہرت کے چرچے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص اس قابل حکیم کے پاس آیا، آ کر اپنا مرض بتایا، اپنی بیماری بتائی۔ اپنا مرض بتاتے ہوئے کہا کہ کمزوری نے گھیر لیا ہے، پٹھے کمزور، دماغ کمزور محسوس ہوتا ہے، پٹھے کمزور ہو گئے، اب تو دماغ بھی کمزور ہونے لگا ہے۔ یہ سن کر حکیم صاحب کہنے لگے، بزرگوں، اس کمزوری کی جو وجہ ہے وہ بڑھاپا ہے۔ کہا میری بینائی کمزور ہونے لگی ہے اور چند دنوں کے اندر اندر نابینا ہونے کا خدشہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے یہ بھی بڑھاپے کی ہی وجہ ہے۔ کہا مجھے کمر درد کی شکایت بھی ہے۔ کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ ہے۔ کہا میرا ہاضمہ بھی خراب ہے، میرا ہاضمہ ٹھیک سے نہیں ہوتا، چورن کے بغیر، پھکی کے بغیر کوئی بھی خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی ہی وجہ ہے۔ بوڑھے نے کہا ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں، طاقت نہیں کہ چل سکوں، ٹانگوں میں اتنی قوت نہیں کہ چند قدم آگے چل سکوں، ہاتھ ہیں کانپتے ہیں، کان ہیں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ حکیم صاحب بولے یہ بھی بڑھاپے کی ہی وجہ ہے۔ اب تو بوڑھے کو بہت ہی غصہ آنے لگا۔ جب بار بار حکیم نے کہا نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ ہے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ ہے، اب تو بوڑھے شخص کو غصہ آنے لگا۔ بوڑھے کو بہت ہی غصہ آنے لگا۔ غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا یہ تم نے کیا ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، ہر بات کا ایک ہی جواب دیتے جا رہے ہو، اور کیا تم جاہل ہو؟ میں جاہل کے پاس آیا ہوں یا حکیم کے پاس آیا ہوں؟ تمہیں کوئی اور بات ہی نہیں آتی، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بڑا حکیم بنا پھرتا ہے، باتوں باتوں پہ ایک ہی جملہ تو نے دہرایا ہوا ہے کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ، اور تجھے آتا جاتا کچھ ہے یا نہیں؟ حکیم نے بوڑھے کو اس قدر غصے میں دیکھ کر، اس قدر چلاتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا بابا جی پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہارے اس قدر چلانے کی وجہ بھی بڑھاپا ہی ہے، تمہارے اس قدر مجھ سے لڑنے کی وجہ، غصے میں آگ بگولا ہونے کی وجہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ تو فرمایا جب انسان کے اوضاع بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تو صبر اور برداشت کا مادہ بھی کمزور ہی ہو جاتا ہے، پھر ان میں اتنی طاقت نہیں کہ پورا دن اپنے پیٹ کو بغیر کھانے پینے کے رکھ سکے۔ بوڑھے شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پورا دن اپنے پیٹ کو بغیر کھانے پینے کے رکھ سکے۔ اس لیے میرے اللہ نے بوڑھے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا ایک تو بوڑھا شخص ہو گیا جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، نمبر دو بیمار کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن ہر بیمار کو نہیں۔ زکام، نزلہ، ہلکا پھلکا بخار یہ بھی تو ایک بیماری ہے، یہ آفر ایسے بیمار کے لیے ہرگز نہیں ہے جس کو زکام لگا ہوا ہو، جس کو ہلکا پھلکا بخار آیا ہوا ہو، یہ آفر ایسے انسان کے لیے ہرگز نہیں، ایسے بیمار کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ وہ بیماری جس میں روزہ رکھنے پر بڑھنے کا خدشہ ہو، بیماری پر اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو، جس سے اسے کبھی بھی صحت کی توقع نہ ہو، تو ایسے بیمار کو بھی چاہیے کہ رمضان میں ہی اپنے روزے کا فدیہ ضرور ادا کرے۔ اور ایک روزے کا فدیہ پتہ ہے کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک تو روزہ نہ رکھنے کا فدیہ بھی ہے، دوسرا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل پتھر
پتھر بن جائیں تو پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا عمل پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے، پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح کچھ حالتیں ایسی ہیں جو براہ راست بیماری کے زمرے میں تو نہیں آتی، اس طرح کی حالتیں بھی ہیں، انسان بیمار بھی نہیں ہوتا، بوڑھا بھی نہیں، پھر بھی انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلاً حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اور ہر ایک روزے کا فدیہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہر ایک روزے کا فدیہ کون سا ہے؟ ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اور وہ شخص جو گھر سے روزہ رکھ کر سفر کی طرف نکلتا ہے اور سفر میں اس کو نبھانے میں مشقت پاتا ہے، روزے کو پورا کرنے میں، روزے کو نبھانے میں یہ مسافر مشقت پاتا ہے، تو اسے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم یہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ بھی اس بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ جس انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بھی اس بابرکت رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرت سے محروم رہے گا۔ فرماتے ہیں ایک عاشق اپنے محبوب کے دروازے پر آیا، دستک دیتے ہوئے کہنے لگا دروازہ کھولو۔ محبوب نے اندر سے آواز دیتے ہوئے کہا کون ہو، کس کے لیے دروازہ کھولا جائے؟ عاشق بولا میں ہوں تمہارا سچا عاشق، میں ہوں تمہارا سچا عاشق۔ اندر سے محبوب نے آواز لگائی تم ابھی سچے عاشق نہیں ہو، اور نادان تم ابھی سچے عاشق نہیں ہو اس لیے کہ تم میں ابھی میں موجود ہے، میں تمہارا سچا عاشق، میں تمہارا سچا عاشق، تم میں ابھی میں موجود ہے۔ یہ جو میں ہے نا، یہ غرور اور تکبر کی چھوٹی بہن ہے۔ اس میں کا غرور اور تکبر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ محبوب نے کہا جب تک تجھ میں یہ میں باقی رہے گی تم عشق کے امتحان میں فیل رہو گے، اور اس عشق کے میدان میں تمہارے ناکام ہونے کی یہی دلیل ہے کہ ابھی تمہارے سر پر تکبر اور غرور موجود ہے، تمہارے اندر میں موجود ہے۔ اگر تمہارے اندر تکبر اور غرور نہ ہوتا تو یہ میں ہرگز نہ ہوتی، میں ہرگز نہ ہوتی۔ ہائے جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی پھر اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ محبوب نے کہا تم واپس جاؤ، ہجر و فراق کی آگ میں تڑپ تڑپ کر اپنی اس میں کو جلا کر آؤ، واپس جاؤ ہجر و فراق کی آگ میں خود کو تڑپا تڑپا کر اس میں کو جلا کر آؤ۔ عاشق واپس چلا گیا، 10 سال تک مسلسل ہجر و فراق کی آگ میں جلتا رہا۔ 10 سال کی مدت کے بعد پھر اپنے محبوب کے دروازے پر آیا۔ 10 سال مسلسل ہجر و فراق کی آگ میں جل کر 10 سال کے بعد پھر سے اپنے محبوب کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ اندر سے محبوب نے پوچھا کون ہو؟ عاشق بولا اندر بھی تو ہے اور باہر بھی تو ہے، تو ہی تو ہے، اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے اور تو ہی تو ہے۔ یہ سن کر محبوب نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اب اندر آ جاؤ کیونکہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ اب تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو فرمایا جس دل میں میں کا بسیرا ہوگا اس دل میں خدا کی محبت ڈیرا نہیں ڈال سکتی۔ تو جوانوں اس بابرکت رات کو آسمان کے ایک دروازے سے فرشتہ نکل کر آواز لگاتا ہے، آسمان کے ایک دروازے سے فرشتہ نکلتا ہے، آواز لگاتا ہے اے امت محمدیہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اللہ اکبر، ہے کوئی اللہ سے صلح کرنے والا، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرنے والا، اپنا معاملہ ٹھیک کرنے والا،
آج آنکھیں کھلی ہیں، آ جا اس رب کی چوکھٹ پر اے بندے، جس رب کی رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی، تیرے انتظار کے لیے کھڑی، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ وہاں سے ایک شخص گزرا، رونے کی وجہ پوچھی، بابا بھوک لگی ہے، کھانا دوں؟ پیاس لگی، پانی دوں؟ بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی، کسی نے پانی نہیں دیا۔ کہا بیٹے یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ بابا پھر کون سا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹے میں چاہ رہا ہوں ان بندوں کی رب سے صلح کروں، اور رب بھی یہی چاہتا ہے، میرے بندوں کو کہو کہ وہ مجھ سے صلح کرے۔ صلح کے لیے میں رب کے دروازے کھلے ہیں، ان کو بولو ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھیں، اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، اور بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ میرا رب کہتا ہے مجھ سے صلح کرو، اور یہ رب کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اسی شخص نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، کل تو بازار میں کھڑا رو رہا تھا، آج قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، آج کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج میرے دل نے چاہا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں، پھر کیا بنا؟ کہتا ہے کہ یہ تو رو رو کے خون کے آنسو بہا کے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، تمہاری بخشش کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تمہاری مغفرت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب تم رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، سب بے سود۔ اللہ فرماتا ہے کل منہ چھپا چھپا کے آنے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آج کھلے منہ ہی آئے۔